والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. گزشتہ ہفتے سورہ والتین والزیتون کی کچھ آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. 2 منٹ میں ذرا اس کو ایک بار پھر ان آیتوں کے ترجمے کو دہرا دوں تاکہ تھوڑا سا ربط ہو جائے. والتین زیتون کی قسم، انجیر کی قسم. والزیتون زیتون کی قسم. والتین والزیتون انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم. بتلایا گیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو ملک شام اور سیریا میں زیادہ ہوتی ہیں. جس ملک شام اور سیریا میں اللہ کی خاص برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں. وطور سینین، طور سینا کی قسم. طور پہاڑ کو کہتے ہیں. یہ وہ پہاڑ ہیں جو آج مصر میں ہیں، ایجپت میں ہیں، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. وطور سینین. وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ مکرمہ کی قسم. ان 4 قسموں کے ذکر کرنے کے بعد انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ پر بنایا ہے. عجیب و غریب چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. ہم نے انسان کو بہترین بنایا. احسن تقویم، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ بہت بہترین ہے، سب سے زیادہ یونیک ہے اس کی بناوٹ. یہ 4 قسموں کے ذکر کرنے کے بعد مقسم بھی کے طور، یعنی اللہ تعالیٰ نے جواب قسم کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی. بہت سارے پہلو اس کے یا کچھ بیان کر دیے گئے تھے کہ انسان خوبصورت ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے. ایک تو یہ کہ نہ وہ سانپ کی طرح رینگنے والا ہے، نہ گدھوں اور دوسرے جانوروں کی طرح وہ ٹیڑھا ٹیڑھا چلنے والا ہے، بلکہ وہ مستوی القامہ ہے، وہ سیدھا ہے. اور یہ بھی ایک واقعے کے تحت نقل کیا گیا تھا کہ انسان خوبصورت بھی ہیں دکھنے کے اعتبار سے، دوسرے جانوروں اور دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسان بہت بہترین ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 قسمیں اور اس کے بعد یہ بات کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے، اس کا لینا دینا کیا؟ جوڑ سمجھ میں نہیں آ رہا. انجیر سے انسان کا کیا لینا دینا؟ طور پہاڑ سے انسان کا کیا لینا دینا؟ انسان کی خوبصورتی کا کیا راز؟ طور سینا یعنی سنین جگہ میں جو پہاڑ ہیں، چلیے ٹھیک ہے، لیکن انسان اچھا ہے، اس کے بعد یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. اس امن والے شہر کی قسم، ٹھیک ہے مکہ کا تذکرہ ہے، لیکن بھائی مکہ کے تذکرے کے بعد انسان اچھا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق؟ تو جوڑ کیا ہے ان 4 قسموں میں؟ اور ان 4 قسموں کے بعد جو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے، اس کا جوڑ کیا؟ دیکھیے قرآن واقعی میں قرآن ہے، غور کرنے سے طبیعت جھوم جاتی ہے. ایک ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں.
اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ جتنی جگہوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، زیتون اور انجیر جہاں زیادہ ہوتے ہیں، شام اور فلسطین، بتلایا گیا تھا کہ وہاں انبیاء گزرے ہیں بہت زیادہ۔ ابراہیم علیہ السلام وہیں تھے، بہت سارے انبیاء کی تاریخ وہاں وابستہ ہے۔ طور سینا، طور پہاڑ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے طور پہاڑ سے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والا شہر مکہ کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ چاروں جگہ وہ ہیں جہاں پر انبیاء کا تعلق ہے۔ اب دیکھیے، قرآن نے جب یہ بات کہی کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے، اور اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی دلیل کیا؟ کیسے پتا چلے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، یعنی یہ میرے بندوں جہاں انجیر اور زیتون کے درخت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی شام اور فلسطین، وہاں گزرے ہیں اچھے انسان جن کو نبی کہا جاتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین نہیں بنایا؟ ایک دلیل۔ طور پہاڑ کو یاد کر لو، وہاں ایسا آدمی آتا تھا جو سب سے بہترین انسان تھا، جس کو موسیٰ کہا جاتا تھا۔ یہ دلیل ہے، موسیٰ جیتی جاگتی دلیل ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ دوسری مخلوقات اپنے رب سے باتیں نہیں کرتی، انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ کو دیکھ لو، بہترین انسان، اس کی دلیل تمہیں چاہیے کہ کیسے ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ مکہ مکرمہ کو یاد کر لو، وہاں ذات گزری ہے محمد کی، محمد کی زندگی کو دیکھ لو، تمہیں لگے گا کہ اس سے بہتر کوئی انسان نہیں۔ دلیل کہ یہ چاروں جگہ وہ ہیں جہاں اچھے اچھے انسان گزرے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ شام اور فلسطین کو دیکھ لو، وہاں گزرے ہیں اچھے انسان۔ مکہ کو دیکھ لو، وہاں گزری ہے محمد کی ذات جس سے بڑھ کر کے کوئی اچھا انسان نہیں۔ طور پہاڑ کو دیکھ لو، جہاں گزری ہے موسیٰ علیہ السلام کی ذات جس سے بڑھ کر کے اولو العزم پیغمبر کلیم اللہ جن کا لقب ہے۔ تو یہ انبیاء کا وجود، انبیاء کا اس دنیا میں ہونا، انبیاء کی نشانیاں ہونا، یہ دلیل ہے اس کی کہ اچھے انسان، اچھی مخلوق انسان ہے۔ اس لیے کہ انبیاء انسانوں میں سے اور کسی مخلوق میں سے نہیں، یہ دلیل ہے۔ یہ تعلق ہے ان چار قسموں کا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ قرآن کی ایک آیت یہی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اہل علم جانتے ہیں یہ تاکید ہے، یقیناً لام قد تحقیق کے لیے آتا ہے، بات کو پختہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کا انسان، بہت قابل غور بات ہے یہ، سب کچھ سمجھ رہا ہے، نہیں سمجھا چاند پر کیسے جانا ہے آج کے انسان نے تلاش کر لیا، دریا میں کیسے تیرنا ہے آج کے انسان نے اس میں بھی مہارت حاصل کر لی، فضاؤں میں کہاں تک پہنچنا ہے تو وہاں اسٹیشن بن گئے، وہاں ہواؤں میں بھی اسٹیشن بن گئے، جیسے ہمارے زمینوں پر اسٹیشن ہیں جہاں انسان جا کے ریسرچ کرتا ہے۔ بارش نہ ہو تو بارش کیسے برسانی، بتایا تھا میں نے اس سے پہلے، یہ بھی آج کے انسان نے تلاش کر لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کے انسان نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، سمندر میں تیرنا سیکھ لیا، زمین پر چلنا نہیں سیکھا۔ اپنے آپ کو نہیں سمجھا، دنیا کو سمجھ چکا۔ انسان کیا ہے یہ آج کا انسان نہیں سمجھا، باقی سب سمجھ گیا ہے۔ فلسفہ ہے، یہی سب زیادہ برائیوں کی جڑ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا، باقی سب کو سمجھا۔
فرانس کا ایک سائنسداں گزرا ہے جس نے کتاب لکھی ہے دا مین دا ان ناؤن، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے نامعلوم انسان. سائنٹسٹ ہے، نامعلوم انسان. اس میں اس نے لکھا ہے کہ انسان کے سائنس نے سب پتہ کر لیا، سائنس نے اتنی بات پتہ نہیں کی کہ انسان کیا ہے. ایک اور انگریز مصنف گزرا ہے جس نے کتاب لکھی دا انسالوڈ پرابلمس، یعنی ایسے سائنس کے مسائل جو سائنس سے بھی ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں، یعنی سائنس بھی ابھی تک اس کی کھوج میں ہے، اس کی تلاش میں ہے، اس کی ریسرچ میں ہے. یقین جانے اس میں اس نے لکھا ہے کہ اگر سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ مسئلہ جس کے بارے میں سائنس بہت زیادہ حیران ہے اور جو سائنس کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، اس نے لکھا ہے کہ وہ انسان ہے. سائنس نے انسان کو بنایا نہیں تو وہ بتائے گی کیسے کہ انسان کیا ہے؟ انسان کو جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا کہ انسان کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ اب تو ہم چاند پہ پہنچ گئے نا، چاند پہ چاہے آپ پہنچ چکے ہو یقیناً مبارک، ٹھیک ہے آپ نے ترقی کی، لیکن زمین پر چلنا نہ آئے اور چاند پر پہنچ جائے کوئی تعجب کی بات نہیں. گجراتی کو گجراتی نہ آئے اور انگریزی آئے تو میں سمجھتا ہوں کوئی کمال نہیں. مسلمان کو اردو نہ آئے چاہے کتنی اچھی انگریزی آئے، 1% کا کوئی فخر کا جواز نہیں کہ ہمارا بچہ بہت فلوئنٹ انگلش بولتا ہے. بالکل کوئی کمال کی بات نہیں. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلی زبان اردو ہے، بعد میں دوسری زبانیں ہیں. ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب سے پہلا کام اچھا انسان بننا، باقی سب ترقی بعد میں ہے. دیکھیے اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ بتا رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین بنایا. اور سائنس انسان کو نہیں سمجھی. دیکھیے بہت تھوڑا سا اس میں وقت لگے گا لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے. سائنس نے انسان کو نہیں سمجھا، اسی لیے سائنس نے انسان کو جانور سے زیادہ حیثیت نہیں دی. بہت اہم بات ہے یہ. سائنس کے نزدیک انسان اور گھوڑے میں کوئی فرق نہیں. ہاں یہ فرق ہے کہ یہ تھوڑا ترقی یافتہ حیوان ہے، جانور ہے، وہ تھالی جانور ہے. وہ 1400 سال سے گھاس کھا رہا ہے اور اس نے 1400 سال میں بہت کچھ امپرومنٹ کر لی ہے، ورنہ یہ بھی جانور ہے، یہ بھی جانور ہے. سائنس میں انسان کا نام کیا ہے؟ سائنس نے انسان کو نام، دیکھیں میں بالکل یہ بتانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ سائنس نہیں پڑھنی چاہیے، میں یہ بتانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ سائنس اہم نہیں ہے. نہیں، سائنس سے بہت کچھ ملا ہے. موبائل کیوں استعمال کر رہے ہیں پھر اگر ہم کو سائنس سے الرجی ہے تو؟ مائکرو فون کیوں استعمال کر رہے ہیں اگر سائنس سے الرجی ہے تو؟ لیکن سائنس میں جو انسان کا نام ہے وہ ہے سوشل اینیمل، سماجی جانور. کتنی غور طلب بات ہے یہ. ان کے وہاں گدھا بھی اینیمل ہے، جانور ہے، اور انسان بھی اینیمل ہے، جانور ہے. فرق یہ ہے کہ یہ ذرا سا سماجی جانور ہے. تو یہ سائنس نے انسان کو نہیں سمجھا، جانور بنا دیا ہے آج کے انسان. کھانا پینا، نفسانی خواہشات پوری کرنا، سیکشول ڈیزائرز پوری کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کو تن توڑ کر کے پورا کرنا، صرف ان 3 یا 4 چیزوں کا نام حضرت انسان ہے. اور بس کہتے ہیں عبادت کا تعلق کوئی انسان سے نہیں. انسان عبادت اس لیے کرے کہ انسان کو عبادت اچھی لگتی ہے. سبحان اللہ. منع نہیں کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو نماز میں ذرا سکون ملتا ہے. یہ خلاصہ ہے. جو روحانی پہلو اللہ نے ہم کو دیا تھا
روح، جس روح کا اصل نام ہے زید، عمر، بکر، اس روح کو تو سائنس نے مٹا دیا ہے بالکل۔ کھانا پینا سونا، بزنس، کاروبار، دنیا دنیا دنیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی کہیں نہ کہیں اس سے متاثر ہوا ہوں۔ صحابہ کا مزاج دیکھیے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ نفل اور فرائض عمل کرنے کے بعد بھی یہ حال ہے۔ مجھ جیسا ادھورا ظہر پڑھ کے بھی اپنے آپ میں تکبر میں مبتلا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا۔ مادہ ایک جانور بنا دیا ہے آج کے دور نے انسان کو، یقیناً اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھی۔ یورپ میں آپ چلے جائیں، جس کو دیکھ کر کے انسانوں کے منہ میں پانی آتا ہے، یورپ 80% آبادی حرام زادوں پر مشتمل ہے۔ مرد عورت ساتھ میں رہ رہے ہیں، بغیر نکاح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ کہہ رہے نکاح کی کیا ضرورت ہے، خواہش پوری ہو رہی ہے نا بس۔ دیکھیے یہ ایک گدھا بھی اپنی گدھی سے بغیر نکاح کے ضرورت پوری کر رہا ہے، اور یہاں ایک مرد اپنی عورت سے بغیر نکاح کے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے۔ بتائیے کیا فرق ہے۔ اور بلکہ چھوڑیے بات، آج کا دور تو یوں کہتا ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے عورت کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ LGBT یہ قانون پاس ہو چکا ہے ممالک میں، لیسبین عورت سے خواہش پوری کر سکتی ہے، قانوناً جواز ہے۔ مرد سے خواہش پوری کر سکتا ہے، قانوناً جواز ہے۔ ایسا زمانہ جاہلیت کبھی نہیں آیا، یقین جانے۔ ایسا زمانہ، یہ ماڈرن زمانے جاہلیت ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے، انسان آزاد ہونا چاہیے، لیکن ذرا یورپ میں جا کر کے دیکھیں، لوگ ترستے ہیں ماں باپ کہ اولاد ان کے پاس آ کے 5 منٹ بات کرے۔ یہ حال ہے۔ بہرحال تو روحانی پہلو، اللہ نے جو ہمیں ایک روح کھلا کر خوش ہوتی ہے، کھا کر نہیں، جو روح پہنا کر خوش ہوتی ہے، پہن کر نہیں۔ ہاں جانوروں جیسے کھانا پینا سونا یہ بھی انسان میں ہے، لیکن فرشتوں جیسی عادات بھی انسان میں ہے، یہ رکھی ہے اللہ نے۔ اور اسی لیے انسان کا سنگم ہے۔ انسان نہ خالی جانوروں جیسا ہے، اور انسان نہ خالی فرشتوں جیسا ہے۔ انسان نہ خالی جانوروں جیسا ہے کہ کھائے پیے اور خواہشات پوری کرے اور بس، اور نہ انسان فرشتوں جیسا ہے کہ رکوع اور سجدے کرے اور بس۔ دونوں کا مجموعہ ہے انسان۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، یہ وہ فرشتوں والا پہلو ہے جو اللہ نے ہم میں رکھا ہے۔ اور کبھی کبھی طبیعت بالکل اچٹ ہو جاتی ہے، نہ نماز کا جی چاہتا ہے، نہ روزے کا جی چاہتا ہے، بس آزادی سے گھوم دے کا جی چاہتا ہے۔ یہ حیوانی وجود ہے جو اللہ نے ہم میں رکھا ہے۔ انسان ان دونوں کا مجموعہ ہے، اور اسی میں انسان کا امتحان ہے۔ یہ انسان نے جو دین اور شریعت کو اٹھایا ہے، اس کا راز ہی اس میں ہے۔ انسان اگر صوفی بن جائے، صوفی کا مطلب شریعت پر پورا عمل کرنے والا بن جائے، اس لیے کہ صوفیت کا معیار بھی بدل چکا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ، بہت سچی کڑواہٹ ہے یہ، فرماتے ہیں ہمارے یہاں لوگ نیک بننے سے پہلے بزرگ بن جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت قابل غور جملہ ہے یہ۔ فرمایا نیک بننے سے پہلے بزرگ بن جاتے ہیں۔ اور ہم سب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم کو یوں کہا اللہ تم میں سے کسی کو بزرگ نہ بنائے۔ کسی نے آمین نہیں کہا، تو حضرت نے کہا دیکھو کتنے ہوشیار لوگ ہیں، بزرگ بننے کی تمنا ہر ایک کے دل میں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا صحابہ خالی بزرگ نہیں تھے، صحابہ کام کرنے والے لوگ تھے۔ ہمارے یہاں بزرگ بننے کا مطلب ہے کچھ کام نہ کرنا۔
کام کروانا، خدمت کروانا، جوتے سیدھے کروانا۔ حضرت نے فرمایا صحابہ خالی بزرگ نہیں تھے، صحابہ فعال تھے، مسجد بنانی ہوتی تھی خود بنا دیتے تھے، انجینئر بھی خود تھے، ڈاکٹر بھی خود تھے، سب کچھ خود تھے۔ اسی لیے اتنا انقلاب آیا ہے تاریخ میں۔ صحابہ خالی اللہ اللہ کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ حقیقی اسلام کو سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے بالکل۔ تو بہرحال تو یہ انسان میں دیکھیے بہت اہم بات ہے، انسان میں روحانی پہلو بھی ہے، فرشتوں والے اوصاف بھی ہیں، اور جانوروں جیسی عادت بھی ہے، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ فرشتوں والی جو صفات ہیں اس کو اوپر رکھے اور جانوروں والی جو صفات ہیں اس کو نیچے رکھے۔ اصل جو لگام اپنی دے وہ فرشتوں والی صفات کو دے، جانوروں والی صفات کو نہیں۔ یہ ہے انسان کی حقیقی تعریف، اور یہ ہے حقیقت میں انسان۔ ایک بات خلاصے کے طور پر 2 منٹ میں ذرا ذکر کروں اور پھر آگے ہم مذاکرہ کرتے ہیں۔ جنید جمشید رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پاکستان کے نعت خواہ گزرے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے پاس آئے، جس وقت وہ سنگر تھے اور عیاشی میں اور دنیاوی خواہشات میں لگے ہوئے تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال ہے یہ، آ کر کے حضرت مولانا سے کہا کہ مولانا پیسے میرے پاس بہت ہیں، 3 اسٹار میں کھاتا تھا تو 5 اسٹار میں کھانے لگا، ایک ایسی تھی 2 ایسیاں کر دی کمرے میں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے، طبیعت بجھی بجھی رہتی ہے، مزہ نہیں آ رہا جینے کا جیسا آنا چاہیے، اور 3 اسٹار میں کھاتا تھا تو 5 اسٹار میں کھانے لگا، لیکن بے چینی کم نہیں ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی آپ کے 2 گھٹنے ہوں، آپ کے اس گھٹنے میں درد ہے اور آپ دوائی اس گھٹنے میں لگا رہے ہیں، دائیں گھٹنے میں آپ کو درد ہے اور آپ بائیں گھٹنے میں دوائی لگا رہے ہیں، تو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں دوائی بھی لگا رہا ہوں اور شفا بھی نہیں ہو رہی۔ حضرت نے عرض کیا کہ جہاں اصل میں آپ کو درد ہے وہاں آپ کی دوا نہیں لگ رہی، جس گھٹنے میں آپ کا درد ہے وہاں دوائی نہیں لگ رہی، اس لیے آپ کو شفا نہیں ہو رہی۔ فرمایا آپ کا جسم بیمار نہیں ہے، آپ کا جسم تو آلریڈی بہت ناز میں ہے، آپ کے اندر کی روح بیمار ہے، اس کو ٹھیک کیجئے۔ نکل گئے 3 دن کے لیے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن، حدیث، نبوی تعلیمات۔ جسم زمین سے بنا ہے تو جسم کی غذا بھی گیہوں، چاول، آٹا، دال یہ ہے، اور روح اوپر سے آئی ہے تو روح کا خوراک بھی اوپر سے آیا ہے۔ قرآن اوپر سے اترا ہے، حدیث اوپر سے اتری ہے، دونوں میں سے کسی کو خوراک نہ ملا انسان پریشان ہوگا، جیسے آج ہو رہا ہے۔ نکل گئے 3 دن کے لیے یا 4 مہینے کے لیے، مطلب دین اور شریعت کا راستہ آئے اس میں لگے۔ فون آیا کہ حضرت پھٹی ہوئی چٹائی پر سویا ہوں، لیکن ایسا سکون مل رہا ہے جیسا ایئر کنڈیشن میں بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ ہے انسان، یہ ہے انسان۔ آج کے انسان کو بلند بلند بلڈنگوں کی ضرورت نہیں، آلریڈی بہت ہیں، اس نے تو اور پریشان کیا ہے۔ روح، اللہ نے 2 آنکھیں دی تھی انسان کو۔ حضرت سلیمان کے پاس دنیا بھی خوب تھی، اور اس سے انکار نہیں کہ دنیا نہ ہو، لیکن روح بھی مضبوط تھی، دونوں پہلو۔ دجال کے پاس صرف دنیا ہوگی، روح نہیں ہوگی، روحانی پہلو نہیں ہوگا اس کا، اسی لیے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ خیر بہت دلچسپ یہ کتاب الفتن کی بات ہے، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب دیکھیے اب قدر ہو رہی ہے کہ نہ ہم جانوروں جیسے ہیں، نہ صرف فرشتوں جیسے ہیں۔ لقد خلقنا، یہ ہے احسن، بہترین بنایا ہے انسان کو۔ یہ تشریح ہے اس آیت کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آگے چونکہ مختصر سی بات ہے اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا وضاحت سے ذکر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان کو ہم نے بہترین بنایا ہے،
ہے بھی بہت بہترین، اس کی بناوٹ دیکھ لیجئے، اس کے اندر کے فیچرز اور اخلاق دیکھ لیجئے، ہر اعتبار سے انسان بہت بہترین ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو پست سے پست کر دیتے ہیں۔ یہی انسان جب جانوروں کا جو عادات اس میں ہے صرف اسی کو اڑنا اور بچھونا بنا دیتا ہے، روحانی پہلو جو اللہ نے اس کو دیا تھا، اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اس کو وہ بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے۔ صرف کھانا پینا، نفسانی خواہشات پوری کرنا، دنیا میں رہنا، بس یہی اس کا مقصود بن جاتا ہے، مطلوب بن جاتا ہے۔ مال کا کمانا، زیادہ سے زیادہ عیاشیاں کرنا، نہ آخرت، نہ دل، نہ اللہ۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ فرماتے ہیں یہ انسان جو بہت بہتر تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اتنا نیچا ہو جاتا ہے، اتنا نیچا ہو جاتا ہے کہ کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان جب وہ بگڑتا ہے، انسان بگڑا تو ہیروشیما اور ناگاساکی، جاپان کے جو دو ترقی یافتہ شہر ہیں، وہاں انسان نے بم گرایا، کئی لاکھ لوگ تباہ ہو گئے۔ دیکھیے انسان بگڑا، نتیجہ کیا نکلا؟ فرسٹ ورلڈ وار، جنگ عظیم اول 1911 سے لے کے 20 کے بیچ میں جو ہوئی، کئی لاکھ، 10 لاکھ یا زیادہ کے قریب لوگ مارے گئے۔ دیکھیے یہ انسان کے بگڑنے کی نشانیاں ہیں۔ جنگ عظیم دوم، جنگ عظیم ثانی، یہ انسان کے بگڑنے کی نشانی ہے۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ، کتنے ہزاروں لوگ مارے گئے، یہ انسان کے بگڑنے کی نشانی ہے۔ سب ایڈ کر سکتے ہیں آپ، جتنے فسادات ہوتے ہیں۔ احمد آباد میں کیا ہوا، تصور کر سکتا ہے؟ ماں کے پیٹ چیر کے اندر سے بچے نکال کر کے نیزوں پر اچھالے۔ یہ دیکھیے انسان بگڑا، جانور کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ انسان جو ہم نے اس کو روح دی تھی، جو روح بہت پہلے پیدا ہو چکی تھی، بہت پہلے، اسی لیے ثم کا پھر دنیا میں آنے کے بعد یہ جسم جب روح کے ساتھ لگتا ہے نا، تو انسان بس جسم کو سب کچھ سمجھتا ہے بس۔ ثم اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ایسا بگڑتا ہے کہ ساتوں زمین چیر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اور یہ کچھ انسان وہ ہے، انسان میں دونوں صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے، چاہے تو شیطان کو پیچھے چھوڑ دے، چاہے تو حضرت جبرائیل کو پیچھے چھوڑ دے۔ اور اگر سدھرتا ہے تو فرمایا الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، تو پھر یہ اسفل سافلین میں نہیں ہوتے، یہ بگڑتے نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ایمان لاتے ہیں، اپنے اس مالک کو بھولتے نہیں جس مالک نے ان کو پیدا کیا ہے، اس مالک کے کہے ہوئے کے مطابق وہ جیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ جو روح کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، نیک کاموں کی تشریح صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ غریبوں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے۔ جو پڑھ نہیں سکتے ان کو تعلیم دلاتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے۔ جب بھی ملتے ہیں ہنس کر کے ملتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے۔ وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے تو فلہم اجر غیر ممنون، ایسے اچھے انسانوں کو پھر ایسا ثواب ملتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فلہم اجر غیر ممنون، ایسا ثواب جو کبھی ختم نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ انسان میں دونوں طاقتیں اللہ نے رکھی، جانوروں جیسی عادات بھی رکھی جس کو ہم مادی وجود کہتے ہیں، فرشتوں جیسے اخلاق بھی رکھے جس کو ہم روحانی وجود کہتے ہیں۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ روحانی پہلو کو مضبوط کرے،
اللہ کے رشتے کو، اللہ سے رشتے کو مضبوط کریں، اور یہ جو جانوروں کے تقاضے ہیں، جانوروں جیسے تقاضے، خواہشات پوری کرنا، کھانا پینا، اس کو بھی وہ کریں لیکن اس کو اصل نہ سمجھیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ۔ یہ انسان ایسا اچھا بنتا ہے جیسے وہ اوپر والے انسان اچھے بنے تھے، اور اگر یہ بگڑتا ہے کھانا پینا سونا تو پھر یہ لقد احسن تقویم کے خلاف نہیں ہے، ہم نے اس کو بہتر بنایا تھا لیکن اسی نے اپنے آپ کو جانور بنانا چاہا تو پھر بنا دیا۔ اسفل سافلین، احسن تقویم اسفل سافلین، بہتر سے بہتر، برے سے برا۔ یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھائے ہیں۔ جہاں یہاں جانا چاہے تو فرشتوں والے اوصاف کو وہ اپنائے، یہاں جانا چاہے تو یہاں وہ اپنائے۔ بہرحال یہ چیز ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو پیچھے کر دیا۔ اور اس کی ہمارے مفسرین نے اور بھی تشریح کی ہے جس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن یہ بہت بہترین تشریح ہے جو مجھے بھی بہت ایک قرآن کے اسلوب اور طرز کے مطابق لگی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ 5 منٹ میں اس کو پورا کر دوں، 5 منٹ میں صرف بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کی دوسری تشریح کیا ہے؟ یہ تو بہت دل کو لگنے والی تشریح ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ہمارے مفسرین نے دوسری تشریح یہ کی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے، لیکن جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو اسفل سافلین بن جاتا ہے۔ جوانی میں جو چہرہ چمکتا تھا وہ اب لٹک رہا ہے، جوانی میں جو یادداشت تھی وہ اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، جوانی میں جو ٹھاٹ باٹ تھا تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ رددناہ اسفل سافلین، الٹا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پیر میں طاقت نہیں رہتی تو عمل بھی نہیں ہوتا، کام بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایمان والے ایسے بوڑھے نہیں ہوتے، ایمان والے بھی بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جو جوانی میں جو کام کیے تھے بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ کام نہیں کر سکتے پھر بھی ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کے تندرستی میں معمول ہے 1 پارہ روزانہ پڑھنے کا، اگر بیماری کی وجہ سے 1 پارہ نہیں پڑھ سکتا، روایات بتاتی ہے 1 پارے کا ثواب مل جائے گا چاہے نہ پڑھا ہو۔ اللہ رحیم ہے۔ یہ نہیں کہ بوڑھے نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، اور کچھ حضرات یوں کہتے ہیں وہ ایسے بوڑھے نہیں ہوتے جیسے وہ کفار ہوتے ہیں۔ اللہ والے 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے، ان کی فراست، ان کی یادداشت بہت مضبوط رہتی ہے۔ یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اب جب دونوں طرح کے انسان دنیا میں ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، تو فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اب کون سی چیز ہے جو آپ کو جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے قیامت کے دن کے بارے میں، کہ قیامت کا دن نہیں ہوگا؟ بھئی جب اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں تو عقل کہتی ہے کوئی ایسا دن آنا چاہیے جس میں اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملے، برے لوگوں کو برا بدلہ ملے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، کون سی چیز ہے جو آپ کو قیامت کے دن کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ نہیں جھٹلانا چاہیے۔ لاجیکل بات یہ، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں تو اچھوں کو اچھا بدلہ، بروں کو برا بدلہ ملے، ایسا دن ہونا چاہیے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ دنیا کا بھی دستور ہے، اچھوں کو اچھا بدلہ ملتا ہے، بروں کو برا بدلہ ملتا ہے، مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کو انعام دیا جاتا ہے، تو کیا قیامت کے دن اللہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، جب اس آیت پر پہنچو تو یوں کہو بلا کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں کہ آپ بہترین، آپ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والے۔ لیکن عربی کا پتہ چلے تو قرآن کی
تھوڑی بہت معلومات ہو تو یہ کہے گا آدمی، ورنہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین میں کیا کہا گیا۔ اس اعتبار سے بھی قرآن کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ کچھ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جب اللہ یوں کہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے زیادہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اگر ہے تو قیامت کے دن کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں ملتا، مر جاتے، بروں کو برائی کا بدلہ نہیں ملتا، مر جاتے۔ تو کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس میں اچھوں کو اچھا بدلہ اور بروں کو برا بدلہ ملنا چاہیے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ یہ تھوڑی بہت وضاحت ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ بیچ میں نے انسان کی تشریح میں زیادہ وقت تھوڑا سا اس لیے لیا کہ آج کا انسان دنیا بھر کی چیزیں جان رہا ہے، انسان کو نہیں سمجھ رہا۔ ہمیں اپنے بارے میں بھی معلومات ہو اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ انسان ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کمی اور کوتاہی ظاہر باتیں، قرآن بہت عظیم الشان کتاب ہے، اس کے مطابق تشریح اور تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔